اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کس بات سے روکا گیا ہے؟ کہ وہ باتیں نہ کرو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کرنا اور خود بالکل اس کے اپوزٹ کرنا، یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے، یہ سخت بری حرکت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کہ انسان جو کمٹمنٹ کر لے ایک دفعہ، پھر اس کو نبھائے، ایسی کمٹمنٹس نہ کرے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ اور آپ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ دوسروں کو ایسی باتوں کی تلقین کرنا اور پھر خود اس پہ عمل نہ کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ دکھایا گیا، معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو ان باتوں کا حکم دیتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہم واقعہ اسراء اور معراج میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے، یعنی یہ خطیب ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنا عمل ایسے نہیں ہے، تو آخرت کا کتنا سخت انجام ہوگا۔ تو اس لیے اس بات میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، کمٹمنٹس کرتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو میں کمٹمنٹ کر رہی ہوں کیا میں اس کو پورا کر سکتی ہوں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو ایک بات وہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ یہ کہ انسان کہے وہ جو وہ خود عمل نہیں کرتا۔ اور ایک بات جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر اکٹھے ہونا، متحد ہونا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں ایک صبح اور شام کو نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور ہم میں سے کسی کا صف میں کھڑے اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ایک صبح ایک شام نکلنا، ایک پہر بھی نکلنا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ اتنا محبوب عمل ہے۔ اور اس میں بھی پھر کیا ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ بس جذبہ ہے لیکن کوئی طریقہ نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، نہیں بلکہ بتایا گیا کہ لڑتے تو ہیں اللہ کے راستے میں لیکن کیسے؟ صف بستہ ہو کر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی بھی بہترین کوالٹی کیا بتائی جاتی ہے کہ ان کی بھی صفیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی بہترین صفیں ہوتی ہیں۔ پھر پرندوں کی بھی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ بھی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی مخلوق صفوں کی شکل میں حاضر کی جائے گی۔ اور جنتیوں کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ صفوں میں ہی، صفوں کی شکل میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کو پھیلانا، لیکن اس معاملے میں ڈسپلن رکھنا اور ایک سٹرکچر کے ساتھ نکلنا۔ اور پھر تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ ایسے اکٹھے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی اتنے آپس میں متحد ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے بھی کیا چیز ضروری ہے کہ بانڈنگ سٹرونگ ہونی چاہیے، اور اس سٹرونگ بانڈنگ کے لیے محبت ہونی چاہیے، دل کھٹے پٹے ہوئے نہ ہو، جس طریقے سے منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ تم ان کو دیکھو تو یہ متحد لگتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اندر سے ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے دین کے لیے جب کوئی کام کے لیے نکلتا ہے تو کیسے متحد ہو سکتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہر شخص جو اس راستے میں نکلا ہے، مجھ سمیت، ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، خرابی، کوتاہی ضرور موجود ہوتی ہے، کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور ہر ایک کا مزاج دوسرے سے ملتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر یہی سوچنا کہ ہم کس کام کے لیے اور کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، یہی چیز آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ اور نیک لوگ یہ سوچنا چاہیے، گنجائش یہ دینی چاہیے کہ نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تب انسان کا آپس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا جو واقعہ تھا، یعنی یہ اتنے عظیم صحابی تھے، مہاجر تھے،
اور یہ غزوہ بدر میں شریک بھی ہو چکے تھے، کیونکہ جب یہ خط نکلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کا سر قلم کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور کہا تم جانتے نہیں ہو یہ اہل بدر میں سے ہے، اور اللہ نے اہل بدر والوں کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ جو چاہیں کریں، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو جس شخص کی جتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے اس کے قصوروں سے اتنا درگزر کیا جاتا ہے، اس کی پھر ہر چھوٹی بڑی بات کو نہیں پکڑا جاتا، کیونکہ ان کی قربانیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ اب ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے بہت اور ایسی قربانیاں دی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم محبت کریں، اور پھر اپنے دل پر اپنے نفس پر تھوڑا سا کنٹرول کریں، اور پھر ایک اور کوالٹی کہ لوگوں کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھیں، تب ہی متحد ہو سکتے ہیں۔